بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دین اسلام کا جتنا نقصان جاہل پیروں، فقیروں، ملنگوں اور مزاروں پر بیٹھے ہوئے جاہل مجاوروں سے ہوا ہے، اتنا نقصان کسی دوسری چیز سے نہیں ہوا۔ میری اس بات کا مشاہدہ آپ نے مزاروں پر کیا ہوگا، آپ نے درگاہوں پر کیا ہوگا کہ عوام کو کس طرح وہ لوٹا جاتا ہے، کس طرح ان کی جیب کو خالی کرایا جاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ حال میں آپ نے شہاب چتر کی ویڈیو دیکھی اجمیر معلیٰ میں کہ کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ آخری واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سجادہ نشین کو، جو جاہل پیر ہیں، جو نقلی پیر ہیں، جو جعلی پیر ہیں، جنہوں نے پیری مریدی کی دکان کھول رکھی ہے، آپ ان کا حال دیکھیں تو کسی پیر کے پیر میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، کسی کے بال اتنے لمبے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا پھر عورت ہے۔ کوئی پیر غیر محرم عورتوں سے اپنے ہاتھ پاؤں دبواتا ہے، ان سے اپنے پاؤں دھلواتا ہے، ان کے بیچ میں رہ کر کے بیٹا بیٹا کہہ کر کے ان کو اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے۔ ایسے بھی جعلی اور نقلی پیروں کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ایکسپوز ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو خود کو سجدہ کرواتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تم مجھے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرواتے ہیں۔ کچھ پیر کہتے ہیں کہ تم نمازیں ادا نہ کرو، تم نماز نہ پڑھو، میں تمہیں جنت میں لے کر کے چلے جاؤں گا، میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تم میری خدمت کرتے رہو۔ ایسے جاہل اور ایسے نقلی پیروں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ فی الحال سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک نقلی اور جعلی پیر کو ایکسپوز کیا گیا ہے، ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھی گئیں، اسلام کی بنیادی باتیں پوچھی گئیں اور وہ ان بنیادی باتوں کا جواب نہ دے پائے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح اس جاہل پیر نے اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے۔ وہ پردہ کر کے تو اسلام کی کنیکٹڈ اور سے آپ کچھ پوچھیں تو کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا، تو ہم آپ سے مطلب غسل کا فرائض پوچھنا چاہتے ہیں، غسل کا فرائض پوچھنا چاہتے ہیں۔ غسل کا جی، کتنے فرائض ہیں؟ یہ تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام کا درجہ اونچا ہے، سرکار عالم پناہ کا کہنا ہے۔ صرف پہ غسل کا فرائض آپ بتائیں۔ غسل کا فرائض، ارے غسل کا فرائض کیا، ایمان درست رکھتے ہیں، ایمان درست رکھنا۔ وضو کا فرائض پتہ ہے؟ وضو بھی کرنا ہے، ایمان سے بڑھ ایمان ہے تو وضو بھی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وضو بہت ہے تو وضو نہیں ہے۔ کلمہ آپ کو آتا ہے؟ اللہ وارث یا وارث حق وارث؟ کلمہ پڑھی؟ نہیں، اللہ وارث یا وارث حق وارث یہ آتا ہے۔ چلیے بابا جی کو بہت جب جو چیز اللہ ساری دنیا کی کائنات کا وارث، سب کا وارث، یہ کلمہ ہے آپ کا؟ ہاں، یا وارث اللہ وارث، اچھا، یہ کلمہ ہے؟ یہی اپنا ہے وارثی۔ اچھا، کلمہ یہی ہے آپ کا؟ اور کوئی کلمہ نہیں آتا؟ نماز کبھی پڑھے ہیں آپ؟ نماز ہاں پڑھتے ہیں، جاتے ہیں جماعت میں، کبھی دیوا میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، دیوا پڑھتے ہیں جیسے تو تنہائی میں اپنا، بس اور کوئی نہیں۔ اچھا، اور یہ کیا کہتے ہیں، نماز کا ثنا آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ بھئی ایسا ہے کہ ہم لوگ گفتگو ہی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، اچھا، اور اپنے اس سے پیر مرشد سے اور سرکار اللہ کے بارگاہوں میں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ آپ کو کچھ پتہ ہے، معلوم ہے؟ نہیں، یہ سب نہیں بتا۔ 4 صحابہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں 4 صحابہ اپنے نبی کے جو صحابہ تھے۔ ہاں، اتنا جان۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ پیر کس قدر جاہل ہے، کس قدر اسلام سے دور ہے، اسلام کی بنیادی باتوں سے دور ہے۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، آپ غسل کے فرائض بتا دیں۔ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے غسل کرتا ہے، لیکن انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ غسل کا وہ طریقہ جو ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے، جو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کا مسئلہ یہ ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو انہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے۔ تو ذرا تصور کریں آپ کہ وہ شخص جو پاکی حاصل کرنا نہ جانتا ہو، جو غسل کے فرائض نہ جانتا ہو، وہ لوگوں کے دلوں کو کیا صاف کرے گا، وہ لوگوں کو کیا صحیح طریقے اور صحیح ٹریک پر لائے گا اسلام کے۔ آپ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ وضو کے فرائض بتا دیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو ان کو وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کا بنانا فرض ہے، لیکن ان کو وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہے۔
ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں ادا کرتا، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کی پڑھ لیتا ہوں۔ اور ایسے جاہل پیر جو لوگوں کو نماز سے دور کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری خدمت کرو، تم میری مریدی میں رہو، تمہاری شفاعت، تمہاری سفارش میں کرواؤں گا، تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایسے جاہل پیر جو نہ خود نماز ادا کرتے ہیں، نہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نماز ادا کرنے کا، کیونکہ ایسے جاہل پیر نماز ادا کرنا ہی نہیں جانتے، انہیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، ان کو ثنا تک یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ثنا یاد نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، انہیں خلفائے راشدین کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے جاہل پیر جو نماز سے دور ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز دل کی پڑھی جاتی ہے، نماز تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، ان سے کلمے کے بارے میں پوچھا گیا، ان کو کلمہ تک معلوم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا کلمہ حق وارث یا وارث ہے، وہ کلمہ جس کو پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے جس سے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، جس کلمے کو ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ ان کو یاد تک نہیں ہے، جس کلمے کو لوگ اپنی موت کے وقت ترستے ہیں کہ کاش مجھے موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ جیتے جاگتے وقت اس کو کلمہ یاد نہیں، یہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ آپ خیال کریں کیا ایسے لوگ پیر بننے کے قابل ہیں؟ تصور کریں آپ، یہ انسان کس طرح اسلام سے دور ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے جو فضائل بیان کی ہیں وہ تو ایک الگ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب بے نمازیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا، لوگ ان سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں جاتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز ادا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں وہ داخل کیا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، جو مسجد حاضر نہیں ہوتے نماز ادا کرنے کے لیے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن ان کے گھروں میں بیویاں ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کے گھروں کو جلانے کا حکم نہیں دیتا۔ تصور کریں آپ، جماعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو شخص نماز مسجد پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے غصے کا اظہار فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آپ خیال کریں کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خدمت تمہیں جنت میں لے کر کے چلی جائے گی، آپ خیال کریں کہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت سے کس طرح عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، پوری امت کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اسے فرعون، حامان، اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایسے جاہل پیروں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری پوری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آپ کا ایسے جاہل پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو اس ٹاپک پر ہوگی کہ ایک پیر کے اندر کون کون سی شرائط اور کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس سے مرید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو راہ راست پر قائم و دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔